ہر سال حج اکبر کے دن 10 ذو الحجہ کو ہزاروں لوگ، لاکھوں افراد، لاکھوں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، انہیں نحر کرتے ہیں، اور جس شخص کی یاد میں کرتے ہیں اسے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو قربان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی رکھا ہے کہ ہم انہیں ذبح کر دیں اور ان کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو یوم النحر کا دن رکھا ہے اس کا مقصد ہمیں بتایا ہے کہ یہ فلسفہ قربانی ہے کیا چیز۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے شعائر میں سے گردانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزیں ہیں، اسی طرح سے یہ قربانی کے جانور بھی اللہ تعالیٰ کی حرمت میں آتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے۔ بس اے لوگو، جب بھی تم اپنے جانوروں کو قربان کرو تو ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور جب تم اونٹوں کو صف میں کھڑا کر کے نہار کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جب وہ اونٹ اپنے پہلوؤں پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو کہ مسکین ہیں، جو قناعت کرتے ہیں، جو بظاہر صحیح رکھتے ہیں، وہ سفید پوشی کرتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، تو ان کو بھی ان کا حق تم دو، اور وہ لوگ جو تمہارے دروازے پہ آ کر سوال کرتے ہیں انہیں بھی مت ٹھکراؤ اور اس گوشت میں سے ان سب کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزیں مسخر کی ہیں، اسی طرح سے یہ قربانی کے جانور بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کر سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فلسفہ قربانی بتایا: لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اے ایمان والو، یہ جو جانور تم قربان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، خالص نیت کرتے ہوئے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان جانوروں کو قربان کرو گے تو تم اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر محض ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے تم ان جانوروں کو لاؤ، بڑی بڑی قیمتیں بتاؤ اور لوگ اس کی تعریفیں کریں کہ فلاں شخص ایسا جانور لایا، اتنے لاکھ کا لایا، مگر اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، تو وہ لاکھوں کا جانور بیکار ہے، وہ صرف گوشت اور خون کا جانور ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ آدمی جو کم قیمت میں لاتا ہے مگر اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو یقیناً وہ جانور اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے تاکہ عید الاضحیٰ کے دن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے اسی طرح سے تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکی کرنے والوں کو جنت میں جانے کی خوشخبری دے دیں۔ تو آج اگر ہم عید الاضحیٰ کا دن پاتے ہیں اور ہم صاحب استطاعت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک جانور کو خرید کر اسے ذبح کر سکیں، تو اپنا مقصد صرف اتنا رکھیں کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور تاکہ ہم پرہیزگاری اختیار کر لیں۔
یہ جانور ہم قربان کرتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جانور جسے ہم قربان کر رہے ہیں اور جس شخص کی یاد میں کر رہے ہیں وہ کوئی جانور نہیں تھا، یہ وہ دو اصحاب ہیں، دو انبیاء ہیں اللہ رب العالمین کے، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو قربانی دینے کے لیے لگا دی، اور اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے انہیں آزمایا اور ان سے قربانی دی تاکہ اپنے لیے اپنا ایک گھر مسخر کرے، تاکہ وہاں پر لوگ آ کر اس گھر کا طواف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا کر دے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی خوشخبری دے دی۔ یہ بچہ پیدا ہونا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش شروع ہونی تھی۔ جب وہ نومولود بچہ ان کے پاس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اس بچے کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملتا ہے تو وہ اپنی زوجہ کو اور اپنے نومولود بچے کو، جس کو بڑی منتوں سے بڑی مرادوں سے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا، لیکن جب اللہ رب العالمین آزمائش پر آتا ہے تو لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے، تو وہ بچہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے نومولود بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دے دیا، کچھ کھجوریں دے دیں اور پھر وہاں سے منہ موڑ کر چل دیے۔ ان کی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے بھاگتی رہیں، یا ابراہیم یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو، اس وادی میں چھوڑے جا رہے ہو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، کیا ظلم تم ہم پر ڈھا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نہ مڑتے ہیں نہ کوئی جواب دیتے ہیں، آنکھیں تھک ہار کر ان کی زوجہ ان سے پوچھتی ہیں، اللہ امرک، اے ابراہیم کم از کم اتنا تو بتا دو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں سر ہلا دیتے ہیں تو ان کی زوجہ وہ بھی بڑی فضیلت والی خاتون ہیں، وہ جواب دیتی ہیں، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو اس طرح سے برباد ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی زوجہ کی۔ جب اس آزمائش میں پورا اترے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في منامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب ان کا بچہ کچھ چلنے کے قابل ہو گیا ان کے ساتھ کھیلنے لگا، دوڑنے لگا، آزمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ قربانی ابھی بھی مانگ رہا ہے اور انہیں خواب دکھاتا ہے، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں، اے میرے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی مجھے تو یہ کام کر گزرنا ہے، تم اپنی رائے بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ باپ تو باپ ہے مگر بچہ بھی کچھ کم نہیں، اور جواب دیتا ہے وہ بچہ جس کی پرورش اس کے باپ کے بنا ہوئی ہے، ایک ایسی جگہ پہ ہوئی ہے جہاں پر تربیت کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اس کی والدہ ہے، مگر اس کے باوجود اس کا ایمان ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ میری پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہمیں اسے بجا لانا ہوگا، اور جب آپ یہ کام کر دیں گے میں امید رکھتا ہوں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین سے مل سے پائیں گے۔
فلما اسرما وتلہ للجبین، جب ان دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، قریب تھا چھری اس پر چلا دیتے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَنَعْتَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے پکارا اے ابراہیم بس کیجئے، آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اسی طرح سے ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، جب انہیں آزماتے ہیں انہیں یہ طاقت بھی دیتے ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترے اور قربانی دینے کے قابل بنے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس بچے کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے لیے رکھ دی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا ذکر ان کے بعد آنے والے رہتی دنیا تک مذکور کر دیا۔ اب جو شخص قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اور ان دونوں باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ کس طرح سے اپنے رب کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ایمان والو یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، یہ کھلی آزمائش تھی جس پر یہ دونوں باپ بیٹے پورا اترے۔ سلام علی ابراہیم، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے نیکی کرنے والے بندوں کو نہیں چھوڑتا اور ان پر سلام بھی کرتا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا، جس کے فدیے میں، جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ دن میسر آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے جانوروں کو ذبح کریں اور اللہ کی خاطر اس کا تقوی اپنے دل میں لے کے آئیں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور یہ قربانی جو ہمارے آباء و اجداد نے دی ہے اس کو یاد کرتے ہوئے اپنا ذہن بھی ایسا بنائیں کہ جب دین اسلام ہم سے کچھ مانگے ہم اسے دینے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اس فلسفہ قربانی کو اللہ رب العالمین نے ایک اور واقعے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ گزشتہ زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی دیتا، کوئی مال غنیمت حاصل ہوتا، تو اسے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر رکھ دیا جاتا۔ جس شخص کی قربانی قبول ہوتی، جس کا صدقہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا دیتی، جس سے ظاہر ہو جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ قیامت کے دن رکھا ہے کہ وہاں معلوم ہوگا کہ کس شخص نے اللہ کے رضا کے لیے قربانی دی یا نیک اعمال کیے، اور وہاں اسے جزا ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ میں وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیجئے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے رد کر دی، اسے قبول نہیں کیا گیا۔ تو وہ شخص کہ جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی وہ غضبناک ہو گیا، وہ غصے میں آیا اور اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس دوسرے شخص نے کہ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے جواب دیا کہ اس پہ میرا کیا قصور ہے، وجہ تو صرف اتنی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، جن کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ متقین ہوتے ہیں، وہ تقوی شعار ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ،
لتقتلنی، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ وجہ صرف اتنی ہے جس کے نتیجے میں میری قربانی قبول ہوئی، اسی وجہ سے اس گناہ سے میں پرہیزگاری اختیار کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بات صرف اتنی ہے کہ میں اپنے رب اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، فتوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اسے بھڑکایا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور وہ شخص جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اسے قتل کر دیا گیا، اور جب اس نے اسے قتل کر دیا فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میں نے قتل تو کر دیا ہے، اب اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری صوت اخیہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، اس کوے نے آ کر اپنی چونچ کو زمین پر مارا تاکہ اس شخص کو دکھائے کہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو تو زمین میں چھپائے گا۔ تو وہ شخص یہ کہنے لگا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے میری خرابی، میں اتنا کمتر ہو گیا کہ آج اس کوے سے سبق حاصل کر رہا ہوں کہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں گا۔ تو ان تمام باتوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان دو لوگوں نے بھی قربانی دی تھی، جانور ذبح کیا تھا، مگر ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ وجہ صرف اتنی تھی، ایک نے اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کیا، اس کی رضا کے لیے کام کیا، دوسرے نے اکڑ کی، اس سے فخر کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، اسی وجہ سے اس کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت انا اول المسلمین، کہ جو مسلمین ہوتے ہیں ان کی بات، ان کا کلمہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے صرف اتنا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے پہلا بن جاؤں۔ مزید بنا یہ کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آ رہا ہے، اور ذوالقعدہ کی آج آخری تاریخ ہے، کل انشاءاللہ یکم ذوالحجہ ہوگی۔ اس سے پہلے جو چند مسائل ہیں ان کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، جو پہلا عشرہ ہے، ان میں جو اعمال تم کرتے ہو وہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی اس عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال، اپنی جان، اپنا اہل و عیال سب کچھ اللہ کی خاطر خطرے میں ڈال کے نکلے، اور جب وہ واپس آئے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو وہ شخص تو اس عمل کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اعمال جو تم ان 10 دنوں میں کرو گے وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے لیے صدقات دیجئے، اس کے لیے عبادت کیجئے، اس کے لیے روزے رکھیں، تاکہ ہم یہ فضیلت والے عشرے سے مکمل فیضیاب ہو سکیں۔ مزید بنا صحیح مسلم میں ہے کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں اور قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ چاند دکھنے سے پہلے اپنے ناخنوں کو کتر لیں، اپنے بالوں کو مونڈ لیں، اپنی مونچھوں کو پس کر لیں، اور پھر جب عید الاضحیٰ کا دن آئے وہ جا کر قربانی کریں، اور قربانی کے بعد اپنے ناخنوں کو کتریں اور اپنے بالوں کو مونڈ دیں۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے، ابو داؤد میں ہے اور نسائی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ جو شخص صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی دے سکے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو، اپنی مونچھوں کو پس کر لے۔ عید الاضحیٰ کا
ذوالحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے اور پھر جب عید کی نماز پڑھے اور واپس اپنے گھر لوٹے تو اسے بھی چاہیے وہ اپنے ناخن کتر دے، اپنے بال صاف کر دے، اپنی مونچھیں پس کر دے، تو وہ شخص بھی اس کے اجر کو پہنچ جائے گا جو قربانی کرنے والے کا اجر ہے۔ اور یوم عرفہ کا دن جو کہ 9 ذوالحجہ کا ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صیام صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیہ وسنۃ الذی بعدہ، کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ اگر تم رکھو گے، اس روزے کی فدیے میں اللہ رب العالمین گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور وہ سال جو آنے والا ہے جس پہ تم نہ جانے کتنے گناہ کرو گے ان تمام کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ تو ہمیں اس روزے کو حاصل کرنا ہے، 9 ذوالحجہ کو بہکی میں صحیح سند کے ساتھ غسل کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہمارے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو مسائل ہیں وہ آپ اپنی کتب میں پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ